بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المختصر کا 72واں سبق ہے اور پیچھے مقتضا حال کے مختلف ہونے کی وجوہات بما تفصیلات بیان کر دی ہیں، اور یہاں سے مصنف رحمہ اللہ اور اس کے تتبع میں شارح رحمۃ اللہ تعالی علیہ بلاغت کے اعلیٰ مرتبے اور ادنیٰ مرتبے اور اس کی تفصیل بیان کرنا چاہتے ہیں۔ لہذا فرمایا کہ وہ ارتفاع شان الکلام فی الحسن والقبول بمطابقته للاعتبار المناسب وانحطاطه ای انحطاط شانه بعدمها ای بعدم مطابقته للاعتبار المناسب، والمراد بالاعتبار المناسب الامر الذي اعتبره المتكلم مناسبا للمقام بحسب السليقة او بحسب تتبع تراكيب البلغاء، يقال اعتبرت الشيء اذا نظرت اليه وراعيت حاله، واراد بالكلام الكلام الفصيح، وبالحسن الحسن الذاتي الداخل في البلاغة دون العرضی الخارج لحصوله بالمحسنات البدیعیۃ۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بلاغت کے اعلیٰ مرتبے اور ادنیٰ مرتبے کو بیان کیا، لیکن یہ بات ذہن نشین رہے کہ مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو مقصد ہے وہ صرف حسن اور قبول میں مراتب کو بیان کرنا ہے اس اعتبار سے۔ دوسرے جو اعتبارات ہیں جیسے ترغیب و ترہیب ہے یا نصیحت ہے یا جو ہے وہ حکم کا اعتبار ہے، اس طرح کے مراد نہیں ہے، بلکہ فقط جو ہے وہ حسن و قبول کے مراتب کو بیان کرنا ہے، یہ مقصد ہے، ان کا دوسرے مقصد نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ترغیب و ترہیب میں تو اعتبار سے بلاغت کا اعلیٰ مرتبہ وہ کلام میں کثرت تاثیر سے حاصل ہوتا ہے اور ادنیٰ قلت تاثیر سے، اور نصیحت میں بلاغت کا اعلیٰ مرتبہ جو ہے وہ کثرت نصائح پر مشتمل ہو تو حاصل ہوگا، اور ادنیٰ مرتبہ یہ ہوگا کہ قلت نصائح پر مشتمل ہو، اسی طرح دیگر اعتبارات۔ لیکن مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو یہاں پر بات کی ہے وہ حسن اور قبول کے اعتبار سے بیان کیا ہے، اور اس اعتبار سے اعلیٰ مراتب اور ادنیٰ مراتب کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ بہرحال مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حسن و قبول کے اعتبار سے بلاغت کلام کے اعلیٰ مرتبے اور ادنیٰ مرتبے کو جو بیان کیا ہے تو انہوں نے فرمایا ہے کہ حسن و قبول دو چیزیں ہیں، حسین ہونا اور قابل قبول ہونا۔ تو حسن و قبول اس کی ترکیب کر رہا ہوں میں۔ حسن و قبول کے اعتبار سے کلام میں جو بلندی واقع ہوگی اور اس کا عظیم المرتبت قد ہوگا، وہ اس وقت ہوگا جب کلام اعتبار مناسب کے مطابق ہوگا، یعنی کلام اس معتبر چیز پر اور معتبر شے پر مشتمل ہوگا جو مخاطب کے حال کے مناسب ہے۔ تو اگر وہ ہے مناسب، اعتبار مناسب کے مطابق کلام ہے تو وہ اعلیٰ ترین بلاغت ہوگی اور وہ بلاغت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہوگا کلام۔ اور اگر اعتبار مناسب کے مطابق نہیں ہے، یعنی مخاطب کے حال کے مناسب نہیں کیا کلام، جو مخاطب کے حال کے مناسب کوئی امر تھا اس امر کی رعایت نہیں کری، اور اس رعایت نہ کرنے کی وجہ سے وہ کلام اس امر معتبر پر مشتمل نہیں ہوا تو مطابقت پیدا نہیں ہوئی، تو ایسا کلام جو ہے وہ بلاغت کے ادنیٰ مرتبے پر ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کلام جس قدر مخاطب کے حال کے مطابق ہوگا، اس کے لائق ہوگا، اتنی ہی قدر وہ بلغاء کے نزدیک حسن و قبول کے مراتب میں اعلیٰ اور ارفع کہلائے گا، اور جس قدر وہ اس کا مشتمل ہونا ناقص ہوگا اتنا ہی وہ گھٹیا اور ادنیٰ شمار ہوگا۔ تو اصل بات ہوئی کہ وہ مخاطب کے حال کے مناسب جو امر تھا اس امر کی رعایت کرتے ہوئے کلام کو اس کے مطابق کرنا، تو جتنا مطابق ہوگا، جتنا لائق ہوگا بلغاء کے نزدیک، اتنا ہی وہ قابل قبول اور بلند و بالا
بلاغت کے مرتبے پہ فائز ہوگا، اور اگر نہیں ہوگا تو پھر وہ اتنا ہی گھٹیا اور ردی کلام کہلائے گا۔ اس کے بعد آپ یہ بات کو سمجھیں کہ شاعر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے متن میں جو لفظ اعتبار ہے، اعتبار المناسب میں لفظ اعتبار ہے جو مصدر ہے، تو اس سے اس میں مفعول مراد لیا، یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ اس اعتبار سے وہ امر مراد ہے جس کا متکلم نے مخاطب کے حال کے مناسب اعتبار کیا ہے، یعنی وہ امر کے مخاطب کی حالت کو دیکھتے ہوئے متکلم نے اس نقطے اور خصوصیت کو اس مقام میں اعتبار کیا ہے، وہ اعتبار جو متکلم نے کیا ہے جس چیز کا وہ مراد ہے، یعنی وہ امر معتبر مراد ہے، اور امر معتبر وہی خصوصیت اور وہی نقطہ ہے جس کا حال تقاضا کرتا ہے، جس کو ہم مقتضی حال کہتے ہیں۔ اب رہی یہ بات کہ متکلم اس امر کا اعتبار کرتا کیسے ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر تو متکلم عربی زبان جانتے والا ہے اور اس کی زبانی عربی ہے تو وہ سلیقے سے کرے گا، ذوق سے کرے گا، اور اگر غیر عربی ہے تو پھر وہ بلغاء کی جو تراکیب ہیں، بلغاء کے جو کلام ہیں، اس کے پڑھنے سے، اس کی اتباع سے اور تلاش سے اور اس کو مسلسل اپنی زندگی میں برتنے سے ہی اس کو یہ سلیقہ حاصل ہوگا، اور اس بلغاء کی تراکیب کے تتبع سے یہ چیز حاصل ہوگی۔ شاعر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ جو بات کی ہے کہ اعتبار سے امر معتبر ہے، اس کے لیے انہوں نے لغوی دلیل بھی پیش کی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ لغت میں کہا جاتا ہے اعتبرت الشیء، اور وہ کب کہا جاتا ہے؟ وہ اس وقت کہا جاتا ہے جب آپ کوئی ایک چیز دیکھتے ہیں اور دیکھنے کے بعد اس کی حال کے رعایت کر لیتے ہیں، تو پھر آپ اس وقت کہتے ہیں اعتبرت الشیء۔ مثلا ایک آدمی نے سامنے والے کے مخاطب کے مطلب سامنے والے جسے آپ کلام کرنا چاہ رہے ہیں اس کے انکار کو دیکھا، اور پھر اس انکار کی حال کی کو رعایت کی، یعنی اس اپنے کلام میں اس نے تاکید ذکر کر دی اور کلام کو مؤکد کر کے ذکر کیا، تو یہ رعایت کرنا ہی امر معتبر کہلائے گا۔ تو یہ بات حاصل ہو گئی کہ اعتبار جو اعتبار المناسب مصنف کے متن میں اعتبار کا لفظ ہے، مصدر ہے، وہ اس میں مفعول امر معتبر کے معنی میں ہے، اور اعتبار تو شیعہ میں بھی یہی تھا، لہذا یہاں پر اس میں مفعول ہی مراد ہے، امر معتبر ہی مراد ہے۔ آگے پھر ایک سوال کا جواب دیا شارح نے۔ سوال یہ تھا کہ مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو کہا ہے کہ حسن و قبول میں کلام کی جو رفعت شان ہے وہ کلام کی اعتبار مناسب کے ساتھ مطابقت سے ہوتی ہے، یعنی اگر اعتبار مناسب کے ساتھ کلام مطابق ہو گیا تو جتنے لائق، جتنی مناسب حالت کی جتنے مناسب کلام کیا جائے گا اتنے ہی وہ عظیم الشان ہوگا، اور اتنے ہی وہ حسن و قبول کے معیار پہ ہوگا، اور وہ اعتبار مناسب کی مطابقت سے ہوگا تو یہ غلط ہے۔ کیوں؟ محترم یہ کہتا ہے کہ اصل مطابقت سے صرف حسن حاصل ہوتا ہے۔ جب آپ نے کلام کو اعتبار مناسب کے مطابق کیا تو صرف اس سے حسن آئے گا، رفعت شان اس سے حاصل نہیں ہوگی، بلند و بالا کلام بلاغت کا مرتبہ اس سے حاصل نہیں ہوگا۔ بلند و بالا مرتبہ بلاغت حاصل کرنے کے لیے کمال مطابقت ضروری ہے۔ محترم یہ کہہ رہا ہے کہ صرف مطابقت سے حسن حاصل ہوگا، رفعت شان اور بلاغت کا اعلیٰ مرتبہ حاصل ہوگا مطابقت کمالیہ سے، جو کمال کی مطابقت ہوگی۔ تو جب ایسا ہے تو مصنف کو اپنی عبارت میں بکمالی مطابقت ہی کہنا چاہیے تھا، فقط مطابقت کہنے سے تو چیز حاصل نہیں ہوگی، حالانکہ مصنف رحمۃ اللہ تعالی نے فقط مطابقت کہا ہے تو اس سے تو یہ چیز حاصل نہیں ہو رہی۔ تو شاعر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو جواب دیا ہے۔ تو شاعر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مصنف نے جو فرمایا نا ارتفاع شان الکلام، تو یہاں کلام سے مراد کلام فصیح ہے، ظاہر سی بات ہے کیونکہ بلاغت فصاحت پر موقوف ہے، تو کلام سے کلام فصیح مراد ہے۔ لہٰذا جب کلام سے کلام فصیح مراد ہے تو اب کلام میں اصل حسن تو فصاحت کلام سے ہو جائے گا ثابت۔ حسن و قبول میں اصل حسن جو ہوگا وہ کلام فصیح کے ساتھ ہو جائے گا، جب جیسی فصاحت کلام آ گئی حسن ویسی آ گئی ہے۔ رہی اس کی بلند و بالا بلاغت کا مرتبہ یعنی رفعت شان، تو اس کا جو ارتفاع ہے وہ اصل مطابقت اور نفس مطابقت سے ثابت ہو جائے گا۔ یعنی حسن جو آپ نے کہا ہے کہ نفس مطابقت سے اور کمال مطابقت سے، یہ بات درست نہیں ہے، بلکہ حسن جو حاصل ہوگا وہ کمال فصاحت
سے وہ فصیح کلام سے حاصل ہوگا، فصاحت کلام سے حاصل ہو جائے گا، اور وہی شان کلام میں کلام فصیح مراد ہے. اور جو ارتفاع ہے اس کا ارتفاع اصل مطابقت اور نفس مطابقت سے حاصل ہو جائے گا. تو جب نفس مطابقت سے کلام میں ارتفاع شان ثابت ہو گیا تو متن میں کمال کا لفظ ذکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، جیسا کہ معترض نے کہا ہے کہ مصنف کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ بکمال مطابقت ہی. تو لہذا شارح یہ کہتے ہیں کہ کوئی ضرورت نہیں ہے. ارتفاع شان کلام میں کلام سے کلام فصیح مراد ہے، حسن کلام فصیح سے ثابت ہو جائے گا، اور ارتفاع جو ہے نفس مطابقت سے حاصل ہوگا. لہذا مصنف کی عبارت اپنے مقصود پر پورے طور پر دلالت کر رہی ہے، لہذا کسی زیادتی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وبالحسن حسن ذاتی، اس سے بھی شارح رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک سوال کا جواب دیا. شارح رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دوسرا مطلب جو ماتن پہ دوسرا اعتراض تھا وہ یہ تھا کہ مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ فرمایا ہے کہ حسن میں کلام کی جو رفعت شان ہے، یعنی بلاغت کو جو اعلیٰ مرتبہ ہے، وہ مطابقت نفس مطابقت سے حاصل ہوتی ہے. یہ جو مصنف نے کہا یہ غلط کہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حسن کے اندر کلام کی رفعت شان تو وہ محسنات بدیعیہ پر مشتمل ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے، نہ کہ مطابقت مذکورہ کی وجہ سے. تو مصنف نے تو مطابقت مذکورہ کے ساتھ رفعت شان کا حصول بتایا ہے، حالانکہ وہ تو محسنات بدیعیہ پر مشتمل ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے، مطابقت مذکورہ کی وجہ سے تو نہیں ہوتا. اور محسنات بدیعیہ تو فن ثالث میں ذکر کیا جائے گا اس کا. تو مصنف نے یہ جو کہا ہے کہ جو رفعت شان مطابقت مذکورہ سے حاصل ہوگی، یہ تو غلط ہو گیا. تو شارح رحمۃ اللہ تعالی نے اس کا جواب دیا کہ حسن دو طرح کا ہوتا ہے، ایک تو حسن ذاتی ہوتا ہے، دوسرا حسن عرضی ہوتا ہے. یہاں مصنف کی عبارت میں حسن سے حسن ذاتی مراد ہے جو بلاغت کے باب میں ہی داخل ہے، اور وہ مطابقت مذکورہ سے ہی حاصل ہوتا ہے. حسن عرضی مراد نہیں ہے جو آپ نے جس کی بات کی ہے، وہ تو محسنات بدیعیہ سے حاصل ہوتا ہے، اور وہ ظاہر سی بات ہے وہ وہی بات ہوگی. یہاں پر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے حسن سے حسن ذاتی مراد لیا، اور یہی مصنف کی عبارت میں مقصود ہے. لہذا مصنف کی عبارت پہ کوئی کسی قسم کا اعتراض وارد نہیں ہوتا. انہوں نے بات درست کی ہے، حسن سے حسن ذاتی مراد ہوتا ہے، یہ باب بلاغت میں داخل ہے، اور یہ نفس مطابقت سے ہی حاصل ہوتا ہے. رہی بات بدعیات کی تو وہ حسن عرضی ہے، محسنات بدعیہ اس سے حسن عرضی حاصل ہوتا ہے. ہم حسن ذاتی کی بات کر رہے ہیں. اسی ساری بحث کو شارح رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مصنف کی تتابع میں یوں بیان فرمایا ہے کہ ارتفاع شان الکلام فی الحسن والقبول، کہ کلام کا حسن اور قبول میں بلند و بالا اور رفیع الشان ہونا بمطابقتہ للاعتبار المناسب، وہ اس کے اعتبار مناسب کے مطابق ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے کہ اعتبار مناسب کے جتنا مطابق ہوگا اتنے ہی اس میں قبول میں بلند و بالا ہوگا. وہ انحطاطی، اور اس کا گھٹیا ہونا یعنی انحطاط شانی، کہ اس کا جو ہے وہ شان کا گر جانا بھی بعدمہا ای بعدم مطابقتہ للاعتبار المناسب، کلام کے اعتبار مناسب کے مطابق نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے. یعنی کلام اگر اعتبار مناسب کے مطابق ہوگا تو اس میں قبول میں اتنا بلند و بالا ہوگا، اور اگر وہ اعتبار مناسب کے مطابق نہیں ہوگا تو پھر وہ انحطاط کے درجے پہ آ جائے گا، بلند و بالا نہیں، گھٹیا ہوگا. اور فرماتے ہیں والمراد بالاعتبار المناسب، یہ جو ماتن نے الاعتبار المناسب کہا ہے، اس سے مراد جو ہے الامر، وہ امر ہے الذی اعتبرہ المتکلم مناسبا للمقام، کہ جس کا اعتبار متکلم نے کیا ہے مناسبا للمقام، مقام کی مناسبت سے، کہ مقام کی مناسبت سے جس خصوصیت اور جس نقطے کا ارادہ متکلم نے کیا ہے اعتبار المناسب میں، وہی امر مراد ہے. اس لیے کہ اعتبار جو ہے وہ مصدر ہے مفعول کے معنی میں، اور جو ہے وہ امر معتبر کے مطلب معنی میں ہے. اب وہ حاصل کیسے ہوگا؟ او یا تو حاصل ہوگا بحسب السلیقتی، یا تو ذوق کے حساب سے حاصل ہوگا کیونکہ وہ بندہ عربی ہوگا، او بحسب تتبع تراکیب البلغاء، اور اگر غیر عربی ہے تو پھر وہ بلغاء کی تراکیب کے تتبع اور تلاش سے حاصل ہوگا کہ انہوں نے کس طرح کلام کیا ہے، کیسے کلام کیا ہے، کس مقام پہ کس طرح انہوں نے کلام کیا ہے، تو اس حساب سے حاصل ہوگا. رہی بات کے اعتبار سے امر معتبر کیسے مراد ہے، تو کہتے ہیں یقالو، کہا جاتا ہے لغت کے اندر کہ اعتبرت الشیء، میں نے شیء کا اعتبار کیا. کب؟ اذا نظرت الیہ، جب آپ اس کو دیکھیں، ورعیت حالہ، اور اس کے حال کے رعایت بھی کریں. تو یہاں پر بھی یہی ہوا ہے کہ آپ نے مخاطب کے حال کو دیکھا
اور اس مقام کے مثال کے طور پہ وہ منکر الحکم ہے، تو آپ نے اس حال کی رعایت کرتے ہوئے آپ نے اپنا کلام موقت کے ساتھ کر دیا، تو جس حکم کا وہ انکاری تھا آپ نے اسی کو موقت کے ساتھ بیان کرا، تاکید کے ساتھ بیان کر دیا، تو یہی رعایت ہے، اور اسی کو اعتبار تو شیعہ سے تعبیر کرتے ہیں، لہذا اعتبار سے امر معتبر ہی مراد ہے۔ وَأَرَادَ بِالْكَلَامِ، اور جو بعض لوگوں نے کہا ہے کہ مصنف رحمۃ اللہ تعالی نے کو بکمال مطابقت ہی کہنا چاہیے تھا بلاغت کے بلند و بالا ہونے کے لیے، تو فرماتے ہیں کہ اراد بالکلام کلام الفصیح، کلام سے مراد کلام فصیح ہے، جو انہوں نے کہا ہے نا ارتفاع شان الکلام، تو کلام سے مراد کلام فصیح ہے، لہذا جب کلام فصیح ہے تو کلام فصیح ہی سے حسن حاصل ہو جائے گا، اور اس کا جو ارتفاع ہوگا وہ اس کے مطابقت سے حاصل ہوگا۔ رہی بات کہ حسن جو ہوتا ہے وہ تو مستند بدیعیہ سے حاصل ہوتا ہے، مطابقت سے حاصل نہیں ہوتا، تو نہیں، فرماتے ہیں اور حسن سے حسن ذاتی مراد ہے الداخل فی البلاغت، جو بلاغت ہی میں داخل ہے، دون العرضی، عرضی مراد نہیں ہے، جو الخارج، جو خارج ہے اس بحث سے، لحصول علم بلاغت سے خارج ہے، لحصول ہی بالمحسنات البدیعیہ، کیونکہ وہ تو محسنات بدیعیہ سے حاصل ہوتا ہے، تو حسن سے حسن عرضی مراد نہیں ہے جو محسنات بدیعیہ سے حاصل ہوتا ہے، بلکہ حسن سے حسن ذاتی مراد ہے جو بلاغت کے باب میں داخل ہے اور وہ مطابقت سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کو سمجھنے کی، اس کو برتنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔